إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله محمدا عبده وداعيا إلى الله منيرا وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها عن الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. آگ والے اور جنت والے لا يستوي برابر نہیں، اور یہ جو فرق ہوگا دونوں کے درمیان یہ حشر کے میدان میں نہیں، دنیا میں ہوگا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم تو دو نمبریاں کرتے ہوئے فراڈ فریب کرتے ہوئے مریں گے اور پھر پیچھے وہ فاتح خانیاں اور پھر وہ قرآن خانیاں ہوتی ہیں، قیامت کے دن ہم جبرائیل بن کے اٹھیں گے، جیسے دفن کیے جائیں گے ایسے ہی اٹھیں گے. اعمال آگ والے ہوں گے تو جنت والے اٹھ. جنت اور جہنم کا فیصلہ یہاں ہونا، سنایا وہاں جانا، فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے. ہمارے جنت اور جہنم کا فیصلہ جب ہماری سانس نکلتی ہے تو وہ ہمارے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے سیل کر کے. اب اس میں کوئی داخل نہیں، کوئی بدلی نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی پیپر، کسی فرشتے کو کوئی رشوت دے کے آگے پیچھے پیپر نہیں کروایا جا سکتا. وہ فرق اگر ہے کہ جنتی اور ان جنتیوں کی جو صفات قرآن حکیم میں اللہ پاک نے بیان کی ہیں آپ کو مسلمان معاشرے میں نظر آتی ہیں؟ کہاں ہیں؟ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا. یہودی بھی یہی سمجھتے تھے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انگلیوں پر گنے جانے والے بس چند دن ہیں جن کے لیے ہمارا ایک ٹور ہوگا. جیسے شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں لوگ، دھکے کھاتے، بھوکے رہتے، پھنس جاتے ہیں، برف باری میں مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی، لیکن وہ چند دن کی بات ہو. تمہارا ٹور ہوگا کتنا، 40 دن کا، 40 دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، پھر ہم سیدھے جنت. دو جگہ کا اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا اللہ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ کیا؟ اتخذتم عند اللہ عہدا، کوئی اللہ کے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ ہے ایسا؟ دکھاؤ. جنتی اور جہنمی کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے، اور جنتی بھی یہی نظر آتے ہیں اور جہنمی بھی یہی نظر آتے ہیں. آپ اسے آیت الکرسی والی چادر میں لپیٹ کر دفنا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بیت اللہ سے آپ اس کے کفن کو آب زمزم میں سکھا کے لے آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں دائیں بائیں آپ کو کتنے جنت والے ملتے ہیں. آپ کے پڑوس میں کوئی، حضور نے فرمایا نا تمہارے فیصلے کا تو گواہ یہاں ہے. اے اللہ کے رسول مجھے کیسے پتا چلے گا میں نیک ہوں؟ فرمایا تمہارا پڑوسی کہے تو نیک ہے تو تو نیک. یہ ہے گواہ بیٹھا ہوا. جعلی گواہ نہیں بنائے جائیں گے. بیٹیاں باپ سے محفوظ نہیں، بہنیں بھائی سے محفوظ نہیں، بہویں سسر سے محفوظ نہیں، دیور جیٹ سے محفوظ نہیں، بچیاں محفوظ نہیں. یہ جنتیوں کا معاشرہ ہے جس نے آگ بنایا ہوا ہے پورے معاشرے. وحشی بھی ایسے نہیں کرتے جیسے ہم کرتے ہیں. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ. کام جہنم والے کرنا، زندگی فرعون کی جینا، اور انجام موسیٰ علیہ السلام والا دل میں رکھا ہوا. لیسا بامانیکم
ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں کے مطابق فیصلے ہوں گے، نہ اہل کتاب کی تمناؤں کے مطابق فیصلے ہوں گے، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا بدلہ پائے گا، کوئی رشتہ داری نہیں۔ فلا انصاب بینہم، اس دن کوئی نسب کا رشتہ نہیں رہے گا، کوئی سید نہیں ہوگا، عمل ہی سید ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس کے عمل نے گرا دیا اس کا نسب اس کو نہیں اٹھائے گا، اور جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ میں فلاں پیر صاحب کا بیٹا ہوں، جس زیادہ نشین کا بیٹا ہوں، فلاں نبی کا بیٹا ہوں۔ اگر جنتی بننا ہے، جنت کا فیصلہ سننا ہے، تو یہاں بن کر دکھائیں۔ آپ کا پڑوسی کے گواہی دے، وہ جنازہ جو گزرا انہوں نے کہا کہ یہ جنتی، اللہ کے رسول نے فرمایا واجبات، واجب ہو گئی ہے جنت، گواہیاں ہو گئی ہیں، گواہیاں دنیا میں ہوگی جنت اور جہنم کی۔ جنازہ گزرا، بندے کہتے ہیں آج زمین نے بھی شکر کیا ہوگا میرا بوجھ ہلکا ہوا، یہ تو آگ کا ایندھن ہے۔ آپ نے فرمایا واجبات، واجب ہو گئی ہے جہنم۔ ہم نے اپنے پڑوسیوں کو تتے توے پر کھڑا کیا ہوا، اپنے رشتہ داروں کو ہم نے تندور میں ڈالا ہوا ہے، انہوں نے گواہی دینی ہمارے خلاف، پہلے گواہ یہی ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن رحم، رشتے جو ہیں، رشتہ داری جو رحم اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑی ہوگی۔ اللہ پہلے میرا فیصلہ کر، میرا حق ادا نہیں ہے کہ میرے ساتھ بڑا ہی ظلم ہوا ہے دنیا میں۔ رشتہ داری کہہ رہی ہے، اللہ نے فرمایا تیرا فیصلہ میں اگر یہ کر دوں کہ جو تجھ سے جڑا ہے میں اسے اپنے ساتھ جوڑ لوں، اور جو تجھ سے کٹا ہے میں اسے اپنے آپ سے کاٹ دوں، تجھے منظور ہے کہ میں راضی ہوں۔ رحم کے رشتوں سے دوری رب کی رحمت سے دوری ہوگی قیامت کے دن۔ کہاں جنتی؟ جنتی کہاں ہے؟ مولوی مسجد میں ریپ کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو۔ کل کی خبر مردان میں 2 مولویوں نے، دوسری مسجد سے بھی دوسرا مولوی آیا ہے، 12 سالہ بچے کو ریپ کیا دونوں نے۔ بچے پڑھانے کے لیے حافظہ بلاتے ہیں، وہ بچے سے چھیڑ چھاڑ کرتے۔ کہاں جائے بندہ؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا تم نے میرے باپ کے گھر کو بھیڑیوں کا بھٹ بنا کر رکھ دیا، بھیڑیے بیٹھے ہوں اللہ کے گھروں میں۔ پولیس، وکیل، جج سب کو دیکھ لیں، کون ہے جنتی ان میں؟ یہاں کہتے ہو کہ منی لانڈرنگ جرم ہے، تو یہ جو لانڈرنگ ہو رہی ہے تمہاری، تم سمجھتے ہو کہ تم یہاں سارے 2 نمبر کام کرتے رہو گے، قبر میں تمہاری منی لانڈرنگ ہو جائے گی، تمہارے اعمال بدلی کر دیے جائیں گے؟ نہیں۔ من یعمل سوءا یجزا بہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، رائی کے دانے کے برابر ہم لے کر آئیں گے، وعدہ ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ اے بیٹا کوئی نیکی ہو یا بدی رائے کی دانے کے برابر بھی ہو، اگر سرسوں کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ پہاڑ میں دبی ہوئی ہو یا آسمان پہ اڑی ہوئی ہو یا زمین میں کہیں اور دبی ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ ایسا نہیں کہ جو ہم نے تو خط لکھا ہے لیکن سوئٹزرلینڈ والے نہیں معلومات دے رہے، وہ پیسہ واپس نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ کا مطلب یہی ہے کہ اس دن سارے اقتدار، سارے اختیارات رب کے ہاتھ میں ہوں گے۔ دنیا میں تو پتہ نا بانٹ دیا گیا ہے، شوہر ہے اس کو اختیار دیا گیا بیوی پر، تو اس کو ناجائز استعمال کرتا، زیادتی کرتا ہے۔ ماں سے نہیں ملنے دینا، ماں سے ملو گی تو طلاق، ماں کے گھر جاؤ گی تو طلاق۔ یہ رشتے توڑنے والی بات نہیں، رب کہتا ہے جوڑنے کے لیے وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ،
وہ جوڑتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا، اور تم توڑواتے ہو رشتے۔ یہ فرعونیت اور کیا ہوتی ہے؟ یہ دعوی خدائی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم کھڑا کرنا، یہ دعوی خدائی ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کا فیصلہ آ گیا تو اب تم کچھ نہیں کر سکتے، سوائے ماننے کے تمہارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے شایان شان نہیں، اس کے لیے جائز نہیں۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کے پاس اپنے معاملے میں، من امرہم، پرسنل معاملے میں، ان یکون لہم الخیارہ، دے ہیو نو آپشن، کوئی چوائس باقی نہیں رہتا جب اللہ رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے تو، یا ایمان یا پھر اپنی مرضی۔ ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری زندگی کے بارے میں جو بھی فیصلہ اللہ کرے ہمیں منظور ہے، اور اس کی ڈیپتھ، اس حکم کی، اس کی اتھارٹی، اس کی ڈومین حج میں ثابت ہوتی ہے۔ جب احرام پہن لیتے ہیں آپ انڈر شیو بھی نہیں کر سکتے، خط بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں نا کہ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، جب پرسنل پارٹس ہیں آپ کے تو معاملہ بھی پرسنل ہو۔ کیوں نہیں پرسنل؟ بیوی تیری ہے، 5-7 بچے بھی ہیں اس میں سے، اللہ کہتا ہے اب اس کو شہوت کی نگاہ سے بھی مت دیکھنا، یہ میری اب غلام لونڈی ہے۔ احرام پہنتے ہی وہ تیری بیوی نہیں، میری لونڈی ہے۔ جب تک رولز اینڈ ریگولیشنز پورے نہیں ہوتے اب بیوی والی کوئی بات نہیں۔ کیوں مانتے ہو؟ اس لیے کہ صرف چند دن کی بات ہے، 2 دن لگتے ہیں۔ 8 کو آپ زور کے بعد آپ احرام پہنتے ہیں، 9 آپ جناب جاتے ہیں عرفات، اور 10 کو کھل جاتے۔ حکم یہ ہے کہ وہ جو تم مکے میں تھے نا، اپنے گاؤں میں بھی آ کے تم وہی ہو، اللہ کے بندے ہی ہو، اور وہ جو تمہارا مکے میں رب تھا احرام کی حالت میں، وہ شلوار قمیض میں بھی وہی تمہارا رب ہے، اور تم اتنا ہی اس کے غلام ہو۔ اگر وہ ساری زندگی کے لیے یہ پابندی لگا دیتا تو سکھوں کی طرح سب کچھ پھر تم سمیٹ کے لٹیں بنا کے رکھتے، پھر وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، ساری زندگی گند کے ساتھ گزار لیتے۔ یہ احکامات اصلاً اللہ پاک اپنی اتھارٹی ثابت کرنے کے لیے ان پر عمل کرنے کے بعد اتمام حجت ہو جاتا ہے، کہ جب تمہارے اتنے ذاتی معاملات میں اللہ کا حکم ایڈریس کرتا ہے کہ انڈر شیو نہیں کرنی، یہ تم مانتے ہو اس کا حکم، پھر اپنے گھر میں آ کر، اپنے ملک میں آ کر کھجوریں وہاں سے لا کر، تسبیحاں وہاں سے لا کر، عطر کی بوتلیں جناب علی وہاں سے لا کر، وہ 5-5 درہم کے 2-2 درہم کے مجموعے لوگوں میں تقسیم کر کے تم آزاد ہو جاتے ہو۔ گھر کے معاملے میں پھر ایسے فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ تعلق تو اللہ کی حدوں پر قائم ہے نا۔ اولاد کے حقوق، ان کے بھی حقوق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کو بھی حقوق ہیں۔ یہ سارے پیپرز ہیں، جیسے آپ کے 8 سبجیکٹ ہوتے ہیں اسی طرح یہ سبجیکٹ ہیں، ان سب میں پاس ہونے والے کم از کم نمبر لینا بہت ضروری ہے۔ آپ نہ بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والے کام کریں آپ، لیکن حساب کے بعد جنت میں جانے والے کام تو کریں نا۔ اور اس میں لازمی پیپر، جنت میں جانے کے لیے لازمی پیپر حقوق العباد والا ہے۔
عبادات میں کمی بیشی ہے، اس کی کوالٹی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو رب معاف کر دے. یہ رب کا معاملہ بڑا ہی کریم ہے، قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دے. بات حقوق العباد کی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جا میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں جا. جنت کا رستہ مخلوق میں سے ہو کر گزرتا ہے. نہیں دیکھا وہ طوائف پیاسے کنویں، اس کو کتے کو پانی پلایا، جنت میں چلی گئی. الخلق کلہم عیال اللہ، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب کو اللہ پال رہا ہے. جانوروں کو بھی ان کے بھی حقوق. ایک غزوے میں کسی صحابی نے مسواک کاٹنے گئے تو وہ فاختہ کے بچے نظر آ گئے تو اٹھا کے لے آئے. دیہاتیوں کی یہی ہوتی، وہ فاختہ پیچھے پیچھے اڑتی ہوئی آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کس نے دکھ دیا ہے؟ کہا کہ جی انہوں نے، اس کے بچے تھا. جاؤ جا کے وہاں رکھ کے آؤ. ایک بلی کو ایک بزرگ کو کہنے لگے کہ اس کو کتی کو نکال دو. تو 2-4 دن کے بعد اس کے بچے ہو گئے. تو اب وہ جب نکالنے لگے تو اب انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو، اس وقت میں نے تمہیں کہا تھا، تم نے ادھر ادھر کر دیا. اب وہ ماں بن گئی ہے، اب اس کی رسپیکٹ کرو. اب وہ ماں ہے، اس کے بچے ہیں، انہیں شیلٹر دو. مخلوق کا خیال رکھنے والے اللہ کے رسول، ان کی اپنی امت انسانوں کو یوں ذبح کر رہی ہے کالے جھنڈے لیے کہ حیوان کو بھی ذبح کرنے کے آداب ہیں کہ اس کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے. یہ سب اس کے سامنے اس کے قتل کا سامان کرتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں، اس کے قتل کا اعلان کرتے ہیں. مسلمان آگ لگائی ہوئی ہے پوری دنیا میں، تم جہاں بھی ہو دنیا میں، تم 4 دانے گئے ہوئے ہو، وہاں کوئی نہ کوئی تم فساد کاری دیتے ہو. جو ملک تمہیں پناہ دیتا ہے انہی کی حکومتیں الٹنے کی بات کرتے ہو، انہیں کافر کہتے ہو، واجب القتل کہتے ہو، اور انہی کے ملک میں پناہ لیتے ہو. اپنے ملک سے تم بھاگے ہوئے ہو. جاؤ اپنے ملک میں جا کے دین نافذ کرو، اسلامی خلافت قائم کرو. تمہیں پتہ ہے یہاں تمہیں سزائے موت کا حکم ہوا ہے، تم آؤ گے تمہیں لٹکا دیا جائے گا. انہوں نے تمہیں پناہ دی ہوئی ہے، وہاں تم نافذ کرنے کی بات کرتے ہو. غدار، نمک حرام. اس نبی کے امتی نہیں. لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. تم ویزے پر سائن کرتے ہو کہ تم ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی کرو گے، یہ تمہارا عہد ہے، اور تم اس عہد کو توڑتے ہو اور تم کہتے ہو تم مسلمان ہو، تم دین کا کام کرے، تم نمک حرام ہو، مسلمان نہیں ہو تم. مسلمانوں کو پناہ دی تھی نجاشی نے، جو موجودہ ایتھوپیا کا، جسے ایتھوپیا کہتے ہیں اس کا بادشاہ تھا. مسلمانوں نے پوری دنیا تاراج کر دی، اسپین سے لے کر آدھے فرانس تک، چائنا تک، ہندوستان، لیکن مسلمانوں نے کبھی ایتھوپیا پر حملہ نہیں کیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی. ان کا احسان ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ان پر کبھی بھی یلغار مت کرنا، ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، انہوں نے مشکل وقت میں ہمیں پناہ دی تھی. ہم تو وہ قوم ہے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے ایک جیسے نہیں ہوتے کہ تمہیں مشابہ پڑ جائے. جیسے خچر، وہ لکیریں ہمیں ان کی ایک جیسی نظر آتی ہیں، لیکن جس طرح ہم میں سے ہر ایک کے فنگر پرنٹس الگ ہیں نا، وہ جو زیبرے ہیں جو ان کے بھی، خچروں کے بھی، وہ زیبرا جو ہے اس کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں ان کی.
لازماً فرق ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ تو خچر ہیں یار, وہ زیبرے ہیں, ہمیں تو چائنا والے بھی ایک جیسے ہی سارے لگتے ہیں, کنکر پہچانا ہی نہیں جاتا, فلپینی نہیں پہچانے جاتے ایک جیسے. لیکن جنت اور جہنم والے کبھی بھی ایک جیسے نہیں. اللہ کہتا ہے یہ ایک جیسے نہیں ہے, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی. اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے اصلاً کامیاب ہو گئے وہ اصل زندگی پانے کے لیے, جو ہمیشہ کی زندگی جس میں کوئی دکھ نہیں, نام کا دکھ نہیں, جس میں آپ نہ کوئی گالی سنیں گے نہ کوئی لغو بات سنیں گے. کوئی بندہ فضول گوئی کرنے والا ہو, آپ اس کے پاس بیٹھے ہوں, تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دل جو ہے وہ آپ کہتے ہیں یا یہ اٹھ کے چلا جائے یا میں چلا جاؤں. اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی تمہیں بوریت نہیں ہوگی, کوفت یہ بھی نہیں ہوگی, اتنی بھی نہیں ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما, نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی نہ کوئی لغو بات ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما, سلامتی سلامتی. وہ والی زندگی جس میں نہ کسی کی ماں مرے, نہ کسی کا باپ مرے, نہ کسی کی اولاد مرے, نہ جس کے رشتہ دار مرے, سارے اپنے اپنے اس میں, کوئی دکھ نہیں. یہاں تو دکھ, یہ زندگی دکھوں کا ایک گھر ہے. وہ والی زندگی اولئک هم الفائزون. اب یہ زندگی کیسے ملے گی, ہم کیسے بنے جنت والے؟ تو اللہ پاک نے وہ اعلیٰ بیان کیا جو تمہیں جنتی بنا سکتا ہے, جو تمہارے گناہ صاف کر سکتا ہے, تم نئی زندگی گزار سکتے. ہم نے دیکھا ہوگا وہ اعلیٰ میں ملا کرتا تھا, فون کو تو آپ فارمیٹ کر لیتے ہیں, جس میں آڈیو کیسٹ جو ہوتی تھی وہ ایک دفعہ ایسے گزارتے تھے اور دوسری دفعہ ایسے اے سائڈ اور بی سائڈ دونوں ڈی میگنیٹائز ہو جاتی تھی, صاف. وہ جو پیسٹ ہوتی ہے اس پہ وہ میگنیٹک اشارے ہوتے ہیں جن سے آواز بنتی ہے, وہ ان کو صاف کرتے. اسی طرح تمہیں اگر احساس ہو گیا ہے کہ تم غلط راستے کی طرف جا رہے ہو, تو آخری سانس تک تمہارے پاس موقع ہے کہ تم رستہ تبدیل کر لو. معلوم یغرغر, غرغرے کی حالت تک موقع ہے, بدل سکتی. صرف اتنا کہہ دینے سے کہ اللہ پاک میں نے جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں, جو میں یاد ہے نہیں ہے یاد, تو ہمیں معاف فرما دے. اتنی ساری بات, نہ کوئی فیس ہے, نہ کوئی لیٹ فیس ہے, نہ کہیں جانا ہے. جہاں احساس ہو گیا ہے وہیں توبہ کر لو, لٹکاؤ مت اس کو. وہ لوگ جن سے یعملون السوء بجہالت, حالت جہالت میں, جہالت یہ ہوتی ہے جیسے نیٹ ورک نہیں ہوتا بعض دفعہ, اسی طرح رابطہ اس کا ٹوٹ گیا اللہ سے, غلطی ہوگی. چاہے ابلیس نے جیمر استعمال کیا, اس کو اس کیفیت میں لا ڈالا کہ اللہ سے اس کا رابطہ کٹ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا, لا یزنی زان حین یزنی وہو مؤمن, کوئی زانی حالت زنا میں مومن نہیں ہوتا, پہلے ایمان نکلتا ہے پھر زنا ہوتا. ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن, اور کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا, پہلے ایمان نکلتا ہے پھر چوری ہوتی ہے. ولا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن, اور کوئی پینے والا حالت ایمان میں نہیں پیتا, ایمان باہر نکلتا ہے تو گھونٹ اندر جاتا ہے. فرمایا جس طرح تم پرانی قمیض اتارتے ہو اس طرح تمہارا ایمان نکال لیا جاتا ہے. توبہ سے پلٹتا ہے. تو توبہ کرو. وہ لوگ جو ظلموا انفسهم فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ
انہیں اللہ یاد آ جائے، رابطہ ہو گیا، پھر نیٹ ورک آ گیا، اللہ یاد آ گیا، فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو کر چکے اس پر اصرار نہیں کرتے، فوراً گھٹنے ٹیک دیتے، معافی مانگ دیتے۔ اور یہ معافی مانگ لینا، انسان کا معافی مانگ لینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عملوں میں ایمان کے بعد یہ سب سے بڑا عمل ہے جو آپ کی ساری عبادتیں بحال کروا دیتا ہے۔ یہ توبہ اگر اتنی معمولی چیز ہوتی تو ابلیس کر لیتا۔ یہ سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، لعنت جو ہے وہ بند کر دیتی۔ لعنت اصل میں کہتے اسی چیز کو کہ وہ توبہ کرے بھی تو قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہم تو بندے بندے پہ لعنت کرتے، یہ چیز ہے تو لعنت، یہ کی لعنت، حالانکہ میرے خیال میں لعنت اللہ اور رسول کے کرنے کا فعل ہے، دونوں یہ طے کر سکتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ لعنت کا موجب جو ہے بندہ پتہ نہیں وہ کس سٹیٹس کا ہے کہ اس کے بارے میں وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن پھر وہ خالی نہیں جاتی، سارا زمین آسمان کوئی اسے پناہ نہیں دیتا، پھر وہ آخر لعنت کرنے والے پر پلٹ کر آ کر پڑتی ہے۔ سب سے زیادہ پرہیز سے کرنا چاہیے، یہ گالی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے جو ہم استعمال کریں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والا ہو، پتہ نہیں اس کا فیوچر کیا ہے، کب وہ توبہ کر لے ہم سے آگے نکل جائے، اس لیے کہ وہ بھی گناہ گار ہیں کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ جتنے گناہوں میں سے نکل کر آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک وہ سارے گناہ اس کی اچیومنٹ میں ڈال دیتا ہے کہ اتنے گناہوں میں سے نکل کر آیا، اس کا ایمان کس قدر طاقتور ہوگا۔ تو اعلیٰ بتایا آپ کا نا، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، تو یہ کیسے چیک ہوگا اور ہم کیسے آگ والے کاموں سے بچیں اور جنت والے کام کریں؟ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہ جو تم معمولی چیز سمجھتے پھرتے ہو، تم کتنے صحابہ ایسے فوت ہو گئے جن کے پاس پورا قرآن نہیں تھا، جو ان سے ہو سکا انہوں نے لکھ لیا، اس لیے کہ پیپر عام نہیں تھے، پرنٹنگ پریس کوئی نہیں تھے، سیاہی سے لکھنا پڑتا تھا، چمڑے پہ لکھنا، اس سے درخت کی چھال پہ لکھنا، اس سے مختلف صورتیں دی، چھوٹے چھوٹے انہوں نے اپنے 5 صورتیں کچھ ایسے بنائے ہوئے تھے۔ مکمل قرآن جو صوبہ دارالخلافے تھے ان میں رکھ دیا گیا تھا، اور جو بندہ جاتا تھا وہ اس میں سے جتنا کر سکتا تھا کاپی کر کے لے آتا تھا۔ یاد کرنا الگ بات، حفظ الگ بات۔ ہمارے کتنے ڈھیر سارے پڑھے ہوئے ہیں، ترجمے والے پڑھے ہوئے، تفسیروں والے پڑھے ہوئے۔ رشیا میں جب پابندی تھی قرآن پر، تو ایک کسان اپنے پورے سال کی کمائی دے کر وہ فصل بیچ کر تو کہیں سے چوری چھپے قرآن خریدتا تھا، اور ہمیں قدر نہیں اس کی۔ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے، لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اس میں اللہ کی ایسی شان بیان کی گئی ہے، اللہ کے ایسے اختیارات بیان کیے گئے ہیں، آخرت کی ایسی منظر کشی کی گئی ہے، جہنم کے وہ کلپس دکھائے گئے ہیں کہ تو اس پہاڑ کو بھی تھر تھر کانپتا ہوا دیکھتا اللہ کے ڈر سے۔ روتا وہ، اس کے رونے کی تو آواز سنتا، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اذا تتلی علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات جب اس پر پڑھی جاتی دل کام جاتے، جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، وہ جو چہرے پہ خشونت ہوتی ہے نا، اکڑ کی، کرختگی،
وہ نرمی میں ڈھل جاتی ہے. جب بندے میں مسکینی آتی ہے، جب ارباب سے مور لگوانی ہو یا سائن کروانا ہو، تو بندے کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے. کتنی ملامت اور ملامت اتنی اور اتنی نرمی کہ یار اس بندے کو تو دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں. یہ کمپنیوں کے ارباب بھی جو ہمارے مستثمر ہوتے ہیں، یہ بھی جب کفیل سے سائن کروانے جاتے ہیں تو مسکین ہی ہوتے ہیں. اکڑ جائے تو سب کچھ اسی کے نام. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اس کے آیات جب ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کو سن کے جلدیں کانپ جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ قرآن ہے، اس میں صاف صاف یہ مینول ہے ہمارا، بتا دیا گیا، ایک ایک چیز بتا دی گئی ہے، ہمارے اندر کی مثالیں دے کر، سماجی مثالیں دے کر بیان کر دیا گیا. جیسے مینول میں ہوتا ہے نا کہ یہ فلاں کا جو ہے وہ ٹیل لائٹ ہے، اس کا اتنا ایمپیر کا جو ہے وہ لگتا ہے، فیوز لگتا ہے، اور فلاں کو فلاں کا پورا نقشہ بنا. قرآن حکیم میں انسانیت کا پورا نقشہ بنا ہوا. یہ والا ماں کا ہے، یہ والا بیوی کا ہے. یہ دونوں شارٹ نہیں کرنے، بیوی کو بیوی والی جگہ پہ رکھنا ہے، ماں والی ماں کی جگہ. ماں کو بیوی والی جگہ پہ نہیں لے جانا کہ بیوی کا حصہ ماں کو. ماں ماں ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے. ماں سوکن نہ بنے بہو کی، ماں رہے، احترام وصول کرے. وہ سوکن والے ہڈے نہ لگائے بہو کے ساتھ. جس طرح ایک سوکن دے کر خوش شوہر کو دوسری کے ساتھ تو جلتی ہے، وہ نہ جلے. وہ اس کی بہو ہے، اس کی بیٹی ہے، سوکن نہیں ہے. خوش ہو کہ دونوں میں پیار ہے، محبت ہے. جس طرح سوکن جھوٹی لگائی بجائی کر کے آگ لگاتی ہے، تعلق توڑتی ہے تاکہ یہ دوسری سے بدظن ہو، وہ کام نہ ماں کرے. ایک صحابیہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اگر میرے شوہر نے مجھے کوئی چیز نہیں دی، زیور شیور، اور میں اپنی سوکن کو جلانے کے لیے کہہ دوں کہ اس نے مجھے کوئی زیور لے کر دیا ہے. اب دیکھنا، شوہر بے شک قسمیں کھائے، قرآن اٹھائے، اب وہ کبھی نہیں مانے گی. اگر اس کو اس کی سوکن نے کہہ دیا کہ مجھے تو انہوں نے فلاں چیز لے کر دی، وہ بے شک ہے میں نے نہیں لے کر دی، اس نے ماننی نہیں. تو کہے گا نا کہ نہیں لے کر دی. تو اللہ کے رسول، اگر میں ویسے جھوٹ موٹ کہہ دوں کہ اس نے مجھے فلاں چیز لے کر دی ہے، فلاں زیور لا کر دیا، تو گناہ ہوگا. آپ نے فرمایا گناہ؟ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ ایک تو جھوٹ، دوسرا آگ لگانے کے لیے جھوٹ. اب جب وہ شوہر کی بات پر اعتبار نہیں کرے گی تو شوہر کے پاس جو سب سے بڑا ایٹم بم ہے وہ طلاق ہی ہے. تو ماں ماں رہے، بیوی بیوی رہے، رشتہ دار رشتہ دار رہے. یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنائے، خدا نے دیے. یہ خدا کی ونڈ ہے. جس طرح اس نے ہمیں پاکستانی بنایا، جس طرح اس نے ہمیں قوموں میں تبدیل کیا ہے، شعوب اور قبیلے میں بنایا ہے، یہ رشتہ دار اس نے دیے ہیں. یہ ہمارا ٹیسٹ، ہمارا امتحان ہے. اور جس طرح کوئی بچہ اسکول سے گھبرا کر فرار ہو جائے، کیمسٹری کے پیریڈ میں نکل جائے، میتھ کے پیریڈ میں نکل جائے، موتر آیا ماسٹر جی اور چلا جائے، اور پھر واپس آئے جب پیریڈ ختم ہو چکا ہو. اکثر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جہاں ڈٹ کر کھڑے ہونے کی بات ہوتی ہے ہمیں موتر آ جاتا ہے. آؤٹ، میں تو جا رہا ہوں جی، وہ مسجد کا گشت ہے محلے کا، میں ادھر جا رہا ہوں جی، تم نے جو کرنا ہے کر لو. نہ کھڑے ہو کر وہاں حق بات کریں، جس کی غلطی ہے اس کو غلط کہیں. آپ جج ہیں، اس وقت آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس میں ہر چیز طے کر دی گئی،
حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے مخلوق میں سے ہو کر جانا پڑتا، یہ مخلوق ہمیں جنت میں جانے سے روکے گی، کوئی رشتہ دار پاؤں کھینچ لے گا وہاں پہ، میرا حق رہتا ہے۔ اللہ پاک اپنے حق معاف کر دے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنی وجہ سے جہنم میں ہمیں نہیں پھینکے گا۔ یہ بڑی طے شدہ بات، حسن ظن ہے رب کے بارے میں۔ تو مسئلہ تو اپنے بھائی بندوں کے بارے میں نا۔ وَأَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُكُمْ لِعَيَالِهِ، اللہ کو تم میں سے سب سے محبوب وہ ہے کہ جو اس کے کنبے کے لیے، اس کی مخلوق کے لیے نفع رساں ہے۔ ایک جہاد سے واپس آتے ہوئے ایک سفر میں لوگوں نے روزے رکھ لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا، اونٹ پہ چڑھ کے سب کے سامنے پانی بھی پیا کہ میں نے بھی توڑ دیا ہے، تم بھی توڑ دو۔ کچھ لوگوں نے نہیں توڑا، کچھ نے توڑ دیا۔ جب خیمہ لگا، پڑاؤ کیا، تو وہ جنہوں نے روزہ توڑ دیا تھا، کھا پی لیا تھا، انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے جانوروں کو پانی پلایا، خیمے لگائے سب کے لیے۔ آپ نے فرمایا جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا یہ ان کے روزے بھی لے گئے، یہ ان کا اجر بھی لے گئے، اس لیے کہ انہوں نے خدمت کی۔ یہ سب سے مشکل پیپر، یہ دے کر جانا ہے، معمولی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ قولوا للناس، للمومنین نہیں، قولوا للناس، کافروں کے ساتھ بھی، فرعون کے ساتھ بھی، قولا لہو قولا لینا، نرمی سے بات کرنی ہے۔ اے ایمان والو بات اچھی کرو اور نماز قائم کرو، ورنہ معاشرے نے تمہاری نمازوں کو چوسنا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔